نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد درود شریف پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں بانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ ہیں ہم سب یہاں پر جس سے اللہ پاک نے ایک نایاب اور بہترین دولت سے نوازا ہے. ساری زندگی بھی اس کے پاس ہمارے لفظ نہیں اس نعمت کا ہم شکر کر سکیں اور وہ ایمان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے ادا کرنا اور دل سے اقرار کرنا بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی گارنٹی ہے کہ جس کے پاس ایمان ہوگا ذرے کے برابر بھی جو کے برابر بھی گندم کے دانے کے برابر بھی تو گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. داخلے کی تو اللہ نے گارنٹی عطا فرما دی ہے ایمان پر، لیکن جنت جو ہے وہی عجیب و غریب چیز ہے جس کو ہم نہ سمجھ سکتے ہیں نہ کوئی سمجھا سکتا ہے. اللہ نے خود بھی کہہ دیا کہ تمہارا خیال و فہم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے وہ کیا چیز ہے جو میں نے صرف ایمان والوں کے نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ جو ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے ان کے لیے عطا فرمائی ہے. اب اس جنت میں جانے کے لیے داخلہ تو ملا لیکن وہاں کے جو انعامات ہیں یہاں تم پچھتاتے رہتے ہیں نا بھائی میرے پاس گاڑی نہیں ہے مکان نہیں ہے یار فلاں چیز نہیں ہے دیکھو گزارا کیسے کروں یہ کام میرا نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. یہ کرتے کرتے دن گزر جاتا ہے نا دوسرا دن بھی گزر جاتا ہے یہ سوچ تیسرا دن بھی گزر جاتا ہے یا دکان نہیں چل رہی چوتھا دن بھی گزر جاتا ہے حتیٰ کہ یہ کہتے کہتے وہ دن آ جاتا ہے کہ جب ہم خود ہی گزر جاتے ہیں ایسے ہے نا. تو وہ جو آنے والی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ وہ تو پھر الحمدللہ ہمیشہ کے لیے ہوگی جگہ. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہی کام جو دنیا میں ہم کرتے رہے وہاں بھی کریں. یار دیکھو کتنی اچھی جنت میں یار اس کے پاس تو بڑے خوبصورت ہو رہے ہیں یار ان کو تو ماشاء اللہ محلات دیکھو سب نظر آئیں گے نا وہاں تو پھر یار ہمارا تو یہ درجہ ملا ہے تو وہاں بھی یہ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں اس دنیا میں ہمت کرتے یہاں ان باتوں پہ مت رہو بلکہ آنے والی زندگی میں کچھ بناؤ. نہ تو روتے روتے ایک دن چلا گیا نا دوسرے بھی چلا گیا نا جا رہا ہے نا قرضے وہی ہیں حالات وہی ہیں خواہشات وہی ہیں ہونا وہی جو چاہتا ہے تو وہاں بھی یہ کام کرنا ہے انہیں تو بڑے بیوقوف لوگ اس جگہ کو استعمال کرو جو تمہیں میں نے دی ہے کس چیز کے لیے اس کے لیے جہاں تم نے آ رہا ہے لوہے مسیر تم نے پاس لوٹ کر آنا ہے.
اللہ اس کے لیے کیا کریں, ایمان تو ہے کہ ایمان تو ہے, تو آپ اینڈ میں جوتے کھاؤ کے آگے ہوئے تو کیا کونے میں جگہ مل جائے گی, وہاں بھی ایسی وجہ سے کونسل ہاؤس نہیں ہوتا, وہ ملے گا پھر ادھر ہی جنت میں, وہ بھی دوزخ میں آگ میں جل جلا کے. بات ہے دنیا میں کیوں بیکار کر رہے ہیں کام. بات سمجھ آ رہی میری؟ جو سمجھتے ہیں بات سچ ہے ہاتھ کھڑا کریں ذرا, سچ ہے نہیں بات, یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. جس نے ہاتھ نہیں کڑی ہے منافق ہے, اس کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں. یہ نفاق ہے نا یہ چیز, یعنی ہم نہیں مانتے, اس کو کہتے ہیں تکبر. یہ تو کہتے ہیں ہم قرآن نہیں مانتے, حدیث سے مانتے, پھر ہاتھ کو نہیں کھڑا کیا. سوچنے والی بات ہے مولانا, ہے نا, ایمان ہی نہیں اندر, پھوت مارتے رہتے ہیں. ایمان یہی ہے کہ جہاں ایمان کا معاملہ تقاضا ہو, کھڑے کا ہاتھ کے کھڑے ہو جاتے سارے, کھڑے نہ کہتے اللہ اکبر کی تکبیر لگتی. یہی تو ایمان ہے انسان کا. کیوں معلوم چاہیے, اسی جج ہوگا انسان. یہ گواہی ہوتی ہیں چیزیں, فرشتے کھڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں سارا کہ کس درجے کا ایمان, اس درجے کا کتنا تکبر اس میں, کتنا غرور ہے, کتنا یہ بیٹھے آپ تکڑ کے ساتھ. بھائیو یہاں کی کیا اکڑ, کیا غرور, کیا علم, کیا پھوت, کیا شوق, کیا شومان کسی چیز پہ. یہ تو مٹی کے ذریعے ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ذرہ ہے. مٹاؤ اپنے آپ کو, یہاں مٹاؤ, کچھ بھی نہ سمجھو اپنے آپ کو. جس نے اپنے آپ کو سمجھا سب سے بڑا بیوقوف ہے, وہ اللہ کے نزدیک سب سے ذرے کے نیچے بھی ہے. وہ تو اس کی قدر نہیں ہے اللہ کے نزدیک. جس نے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا وہ تو آسمان کا ستارہ بن جاتا ہے. مٹاؤ. کس پہ غرور کرتے ہو؟ علم پہ. کس چیز پہ غرور کرتے ہو؟ کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدایت جو ہے اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ جنت میں جانے کے ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہدایت. جی پتہ ہے نا اس بات کا. بغیر ہدایت کے نہ نماز آ سکتی ہے, نہ روزہ آ سکتا ہے, نہ حج آ سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. زیرو بٹا زیرو آدمی. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, نماز میں سستی کرتے ہیں, نماز کو چھوڑتے ہیں, تکبر رکھتے ہیں, دل میں غرور رکھتے ہیں, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں, ان کے پاس ہدایت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ہدایت نہیں. جنت بھی کیا کریں گے جا کے بغیر ہدایت کے؟ مطلب پھر کون سا ہاؤس ملے گا وہاں تو اس دنیا میں جو ہم نے کوشش کرنی ہے, کس چیز کی کرنی ہے؟ ہدایت کی. کس کی کرنی ہے؟ شاباش, سمجھ گئے بات. ہدایت سب سے بڑی چیز ہے. ایمان کے بعد ہدایت بڑی چیز ہے. یہ ہدایت اتنی بڑی چیزیں کہاں سے آئے گی؟ کون دے گا اس ہدایت کو؟ بولو اللہ. کون دیتا ہے؟ پھر کون دیتا ہے ہدایت؟ اللہ. اللہ ہی دیتا ہے. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. بیٹا کون دیتا ہے؟ نوکری کون دیتا ہے؟ ہدایت کون دے گا؟ روٹی کون دیتا ہے؟ پانی کون دیتا ہے؟ کس کو دیتا ہے؟ سب کو. رب العالمین ہے, دے رہے ہیں سب کو. تو ہدایت کس کو دیتا ہے؟ سب کو تو نہیں دیتا. بولے سبحان اللہ. نقطہ سمجھے نا, ذرا سمجھ, ذرا اٹینٹیو ہو کے بیٹھا کرے میرے ساتھ. یہ کوئی تقریر شکر نہیں, کلاس لگی ہوئی ہے. یہ آپ کو تقریر سمجھنے میری نا, تقریر شکر نہیں ہے. کاغذ پینسل لے کے نوٹ بنایا کریں. ہم تو اپنے حضرت کے پیچھے بیٹھتے تھے نا, تو نوٹ بناتا تھا میں. آج تک میرے پاس کاپی ہے, کاپی رکھی تھی, بس میں تو اپنا نوٹ بناتے رہتا تھا کہ یہ جو چیزیں جہیں کسی کتاب میں نہیں ملتی. بتا رہا ہوں آپ کو. کیا کہہ رہا تھا میں؟ روٹی کون دیتا ہے؟ کپڑے کون دیتا ہے؟ ہدایت کون دیتا ہے؟ روٹی سب کو ملتی ہے کیونکہ رب العالمین ہے. ٹھیک ہے, سنتے ہیں نا بات. پانی سب کو ملتا ہے کیونکہ رب العالمین ہے. سکھوں کو دیتا ہے, آپ کی طرح روٹی دیتا ہے. ہندو کھاتا ہے, نہیں کھاتا ہے.
کرسچن کھاتا ہے، بت پرست بت کے سامنے بیٹھا ہے، شام کا کھانا ملتا ہے اس کو، آپ کی طرح انڈا ملتا ہے اس کو. مرغی کہتی ہے میں نے ہندو کو انڈا نہیں کھلانا، کہتی ہے کہے کبھی کیوں ہے بندر؟ اس سے پوچھو. کہتے نہیں جی میں آج ہندو کو تو انڈا نہیں کھلانا، کیا ضرورت ہے، کھلا میرا حکم سب میری مخلوق ہے. وہ کبھی کہ ہندو کا رہی مجھے تو انڈا ہی نہیں ملتا، مرغی ناراض ہو گئی مجھ سے. وہ کبھی سے کیونکہ رب العالمین. لیکن ہدایت کس کو دیتا ہے؟ بولے سبحان اللہ. اب پوائنٹ آ رہا ہے، سنیں ذرا غور سے، کھولو کاغذ پینسل اپنا. اس کا تو وعدہ اللہ نے سب کو کیا کہ میں دوں گا، ہدایت کا نہیں کیا. بولے سبحان اللہ. اگر کہا ہوتا تو ساری ہدایت یافتہ ہوتے. سنی کسی سے بات، کسی بریلی ہو دیوبندی ہو سب بیٹھو اہل حدیث سنی اپنے شیخوں سے یہ بات بتا رہا ہوں آپ. نہیں سمجھے بات؟ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو سب کو کیوں نہیں دیتا؟ نہیں. کس کو دیتا ہے پھر؟ اللہ پاک ہدایت اس کو دیتا ہے جو طریقہ بتایا قرآن میں. بات تجھے قرآن میں اور حدیث میں ہو، ٹھیک ہے نا. ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت مانگتا ہے، جس میں طلب ہوتی ہے. نہیں بیٹا سب کو دیتا ہے؟ نہیں سب کو تو نہیں دیتا. کسی 6 لڑکی بیٹا ہے ہی نہیں بیچاری کا، بیچارہ تو نہیں ہے. صحیح، لڑکی بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. ویسے 50 آ جائیں الحمدللہ، 100 آ جائیں الحمدللہ. ان لڑکوں میں کیا سینگ لگے ہیں اس میں کیا اتنی بہادری کی لڑکا ہے، لیکن ذہنی تھا نا ہماری. تو جب لڑکا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ پیر صاحب سے مانگتے ہیں. کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے کہتا ہے نا، جو اللہ دیتا ہے لڑکا اسی سے مانگتے ہیں. تو ہدایت کون دیتا ہے؟ کب دیتا ہے؟ لڑکی کی طلب تھی تو آپ نے لڑکا مانگا نا. جب ہدایت کی طلب ہوگی تو آپ دعا مانگیں گے نا. ہاتھ کھڑا کریں کو روز کون کہتا اللہ تعالیٰ سے مجھے ہدایت دے. اللہ کو پتہ تھا کہ ایسے بیوقوف شخص ہوں گے یہ ایمان کے باوجود بھی کہ کبھی اسی کی پرواہ نہیں کریں گے مجھ سے ہدایت مانگیں. اور ہدایت کا قانون میں نے رکھ دیا کہ بغیر طلب کے کسی کو ہدایت دیتا نہیں. اور میں یہ چاہتا نہیں کہ ایمان کے ساتھ یہ جہنم میں جائیں سارے. انتظام کیا رکھا؟ نوٹ کاپی کھول لو اپنے، دیکھو کیسے پوائنٹ آ رہے ہیں. کیا ایمان والوں کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ کی. دیکھیں پتہ یہ ہے بندر انہوں نے نہیں کرنا کام. قانون میرا یہ ہے کہ روٹی دے دوں گا، کپڑا دے دوں گا، جو کچھ دے دوں گا، کیونکہ ان اپنی طلب کی چیز مانگی. اللہ بیٹا دے دے، اللہ دکان دے دے، اللہ یہ دے دے. یا نماز پڑھیں، یا حج کریں، یا مدینہ جائیں، یا کعبہ جائیں، یا شیخ کے پاس جائیں، مانگنا انہوں نے یہی چیز ہو. تعویذ دے دے، فلاں دے دے، کام نہیں چلتا، یہ نہیں ہے. یہی ہے اللہ کو تو پتہ ہے، خبیر و بصیر ہے. تو یہ تو پھر ایمان کے ساتھ ہی بے ہدایت تک مر جائیں گے یہ لوگ. ان میں ہدایت آئے گی نہیں. یہاں تک سمجھ گئے بات ساری؟ آپ ایزی ہے نا. ان میں تو ہدایت آنی نہیں پھر. تو میں خود کیوں انتظام کر دوں؟ دوں گا ہدایت اس کو جس میں طلب ہوگی، اور جس میں طلب ہوگی وہ دعا مانگتا ہے. مجھ میں دکان کی طلب ہے، میں کیا کروں گا؟ یا اللہ تعالیٰ دکان کرتا ہوں نہیں کرتا. جس چیز کی طلب ہوتی ہے اس کی ایک سورس بس ہے، خود بخود انسان کے ہاتھ اور رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف. اور کہو مدینہ جہاں یا اللہ یہ مجھے دے دے، یا اللہ فلاں مجھے پہنچا دے، یا اللہ میرے یہ کام کر دے. کیونکہ طلب ہے، اور کیونکہ ہم طلب دنیا میں غرق ہوئے ہیں. اور پتہ ہے یہ کبھی بھی مجھ سے ہدایت طلب نہیں کریں گے، دنیا مانگتے رہیں گے. مجھے خود اس کا انتظام کر دینا چاہیے تاکہ ان کو جنت میں بھیجوں. تو اللہ پاک نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دیکھیے کہتی ہے کتنی دفعہ پڑھو کہ جب بھی تم سجدہ کرو گے اس کو پڑھو.
کیا مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم. یوں ہی صحیح ہے غلط؟ کر دیا زبردستی. انگلے ہوتے ہیں اہدنا الصراط، کہتا ہے چلو کس سے کر، منہ سے تیرے نکلے تو صحیح. ارے تکبیر کی بات، کیسی بات سنائے ہوں. اس لیے نماز میں اللہ پاک نے ہم سب کو مجبور کر دیا کہ نماز ہوگی نہیں جب تک ہم نہیں کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے ایمان والوں سے محبت. اونگ تبھی ننگ تبھی کچھ ہی نکلے گا منہ سے ہی اہدنا الصراط المستقیم. کہتے چل نکالا تو سینہ کے منہ سے تاکہ ان کو ہدایت دوں، کیونکہ جب تک ہدایت نہیں ہوگی نہ ان کے پاس اسلام ہوگا. ہدایت کس سے آتا ہے؟ نور اسلام کس سے آتا ہے؟ ہدایت سے آتا ہے. مشکات کی حدیث سنو. میں تو کچھ نہیں جوڑوں گا، استغفر کیسے جوڑ سکتا ہوں؟ ہر لفظ آپ میرا تولیں کس پر؟ قرآن اور حدیث پر. نہ کسی بزرگ کا حوالہ ہوگا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی کا. نہیں، کس کا حوالہ ہوگا؟ حدیث کا یا قرآن. کوئی کہہ نہ سکے غلط بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک صحیح بات چل رہی. کیوں بندر؟ ٹھیک ہے. یہ بندر پیار سے کہتا ہے میرے اللہ سے مائنڈ نہ کرنا. یہ بندر مجھے پسند ہے، شرارتیں بہت کرتے ہیں، کبھی اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، کبھی جاؤ تو آپ کے گاڑی کے نہیں وہ توڑ دیتا سارے. اسلام بھی کرتا ہے، کھاتا بھی، بہت مستیاں کرتا ہے، لیکن وہ ہے اللہ والا جانور ہے. وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. وہ میں جاتا تھا میوزیم میں، ملاقات ہے میری کافی بندروں سے، اس لیے میں بندروں کہتا ہوں اپنے شاگردوں کو سب کو محبت سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدایت دیتا نہیں ہوں جب تک طلب نہ ہو. تو طلب تیرے میں آئے گی نہیں، تو میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ہر نماز میں تجھ سے کلواؤں گا اہدنا الصراط المستقیم. تیری منہ سے پھوٹے گا تو میں کہوں چل کہہ تو دیا نا نے، تاکہ فرشتوں کو گواہ تو بنا لوں، کم از کم اس درجات تو دوں نا جنت کا. میں تو آج ہم بیٹھے نا مسجد میں چھوٹے نماز پڑھیں، اس دعا کا اثر ہے. ہم قابل ہی کم مانگے ہم نے اللہ سے ہدایت. مانگ کے تو دیکھو ہدایت. یہ شطر الاسلام قرآن صحیح ابو ابن مسعود کی حدیث ہے، رضی اللہ عنہ، مشکات کا حدیث ہے. یہ شطر الاسلام قرآن. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے کیا کرتا ہے؟ اس کو سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. کیا نشانی بتائیے اللہ تعالیٰ. تو یہ تو بل مانگے نہ دے دیا، منہ سے کلا رہا ساتھ، لیکن جو حقیقت میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت، اللہ کہتا ہے اس کے سینوں کو تم اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں. کس طرح صدر الاسلام وہ اور چیز ہو جاتی ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ جس نے مجھ سے کبھی ہدایت مانگی، 70 سال کا ہندو ہے، 50 سال کا ہندو ہے، بت پرست عورت ہے، اس نے مجھ سے طلب کر لی ہدایت، میں نے اس کے لیے ایک دم جب انسان ہدایت مانگتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف چلتی ہے. پھر میں نہیں دیکھتا ہندو ہے کافر کوئی، اسی وقت جکڑ لیتا ہوں پھر رحمت کے اندر سے. بدماشی کرتا ہے پھر اس کی احسان فروش، احسان فراموش لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا. اللہ نے ایمان دیا ہوتا ہے، بتوں سے نکالا ہوتا ہے، کفر سے نکالا ہوتا ہے، پھر بھی بدماشی کرتے ہیں آنے کے بعد. ایسا کرنا چاہیے؟ بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ کھلے عام شرک کرتے تھے، بت کرتے تھے، تمہارے ماں باپ دادا دادی سب، تمہیں میں نے نکال لیا، یخرج ظلمات الی نور سے نکال کے میں تمہیں لایا ہوں. اب تو توبہ کرو سچی. کرتے ہوئے سارے ایسے خاص طور پہ ریورٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ہم کو تو بڑا احسان ماننا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. تو پکے تھے، ہمیں تو مل گیا نا عرصے کے اندر. کتنا اللہ تعالیٰ نے پہ کرم فرمایا، بتوں سے نکال کے، کو سے نکال کے، پھر وہ داڑیاں کاٹیں، پھر وہ بے پردہ پھریں، پھر وہ اسلام کو چھوڑیں، پھر بھی شریعت کو چھوڑیں، پھر بھی دنیا کے پیچھے پھریں. ایسے انسانوں کو تو نہیں کرنا چاہیے. دے شوڈ ناٹ. بری بات ہے، کبھی نہ کرے. اللہ ہم سے پھر بہت سخت ناراض ہو کہ تجھے میں کہاں سے لے کر آیا ہوں، کدھر تھا تو کیا چیز تھی؟ اس کی طلب تھی. اس نے طلب کیا، ڈیمانڈ کیا ایک دفعہ اللہ کی طرف.
بس یہی تو میں چاہتا تھا کہ تیرے اندر طلب ایک دفعہ آ گئی نا میری، تو بس پھر باقی کام میرا ہے سارا۔ باقی کام اللہ پھر کیا کرتا ہے؟ سیدھا اس شخص کو جس کی سچی طلب کے ساتھ جو آتے ہیں، سنیں نشانے بتا رہا ہوں آپ، میں نہیں بتا رہا، یہ کون بتا رہے ہیں؟ حکیم الامت بتا رہے ہیں۔ حکیم الامت جس کو ہم کہتے ہیں، سمجھے مولانا سے؟ ان کے پاس ایک شخص کیا نا، اس نے کہا جی میں ہدایت، کہتے ہدایت کو یہ سن پھر بات، جس کو سچی ہدایت ملتی ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ سب آپ ہیں، بولے سبحان اللہ۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یہ جتنے شخص میرے شاگرد سے بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ سچے طالب ہیں، میرے شاگرد ہیں۔ جو میں اپنی بات کروں گا دوسروں کو نہیں کر سکتا، وہ جانے ان کے شیخ جانے، اپنی گارنٹی لے سکتا ہے نا آدمی۔ جس کے میں نے ہاتھ پکڑا ہے، جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، ایک دوسرے پہ یقین ہے نا ان کو، یا نہیں ہے؟ تو میں کہتا ہوں، قرآن کی روح سے کہتا ہوں کہ یہ سچے طالب ہیں، وہ عورتیں، وہ مرد جس کو بیٹھے ہیں میرے شاگرد، جو سن رہی ہیں، جو سن رہے ہیں، الحمدللہ، یہ کون ہے؟ سچے طالب ہیں۔ کیا نشانی اس کی؟ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ؟ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جس کو طلب کی اور سچا طالب تھا تو اس کو میں کدھر لے کے جاتا ہوں؟ فوراً کسی اللہ والے کے پاس بھیجتا ہوں۔ حضرت حکیم تم کہتے 4 چیزیں ہیں: مفاہمت، مصاحبت، مداومت، محافظت، ندامت۔ کتنی چیزیں جناب یہ؟ ابھی آپ کو اردو سمجھ نہیں آئی ہوگی، نہیں سمجھا، ایکسپلین کرتا ہوں۔ مولانا پیچھے والے مولانا سن رہے ہیں بات؟ سن رہے ہیں۔ کہتے 4 چیزیں اس میں اللہ پیدا کرتے ہیں ایک دم، جس میں سچی طلب ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ سچے طالب علم ہیں آپ، کہ جس نے دعا مانگی اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور اپنے طلب میں لیا، یشرح صدر للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، تو اس کو کیا کرتا ہوں؟ سب سے پہلے مصاحبت دیتا ہوں، اس کو سب سے پہلے صحبت دیتا ہوں کسی اللہ والے کی۔ کتنا بڑا مشکل مضمون آپ کو سمجھا رہا ہوں، بچہ بھی سمجھ رہا ہوں، سمجھا گیا؟ اس لیے میں نے کہا نا آپ سچے تعلیم نے، کیوں کہ آپ نے بھاگی کی طرف سچے طلب، آپ نے اللہ سے مانگی کہ اللہ مجھے تو اپنی ہدایت دے، ہدایت کے ساتھ ہی آپ کو کہاں بھیجا؟ کسی اللہ والے کے پاس بھیج دیا۔ میں نہیں اللہ والا، میں آپ کو اللہ والا نہیں کہہ رہا، نہ میں بزرگ اللہ والا، میں کس کے بعد اپنے شیخ کی بات کر رہا ہوں، جس کا گروپ پہ ہم سب بیٹھے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رحم اللہ علیہ۔ اصل تو ان کے آنے کام سے مجھے کہیں گے میں شیخ ہوں، میں اللہ والا ہوں، استغفر اللہ 3 دفعہ۔ اچھا تین سے اپنا کو شیخ کہہ رہا ہے، اللہ والا کہہ رہا ہے، کس طرح؟ میں تو نمائندہ ہوں نا بھائی اس کا، تو وہ تو ہوتے نہیں، ان کی جگہ، انہی کی جگہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے بیعت کرتا ہوں، میری کیا مزہ آ رہا ہے، میں کون ہوں؟ سمجھ آ گئی بات؟ حضرت صاحب یہ بہت، میں تو پڑھا نہیں کہا، میں تو کہا میں تو حضرت اپنے شیخ کی نسبت سے آپ کو ہاتھ پکڑ کے ان سے ملا دیتا ہوں، پھر وہ جس سے چاہے ملا دیں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ جو مجھ سے میرے ہاتھ سے بیعت شاگرد عورت مرد ہیں، ان کی میں نے گارنٹی دی کہ یہ سچے طالب ہیں، اللہ نے ان کو قبول کیا ہے۔ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مسلح پر، سودا اچھا رہا نا میرا آپ کا، ہیں؟ اور جو سوچتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں گئے تو گئے، اسی تو دیوبندی ہیں، اسی تو بریلوی ہیں، اسی تو اہل حدیث، اور کچھ نہیں، دین پکڑو، دین۔ آدمی کو مت پوجو، شخصیتوں کو مت پوجو، یہ شرک ہے۔ اپنی اصلاح کرو، جہاں سے اصلاح ہو رہی ہے چپک جاؤ اس جگہ، یہ شرک ہے بہت بڑا۔ انسانوں کو پوج رہے ہیں آپ، شخصیت کو پوچھتے ہیں، نہیں بھائیو یہ بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف چلو، دین کو پاؤ، دین کی رہبری اختیار کرو۔ تو پہلی چیز کیا بتائی؟ مصاحبت۔ سب سے بڑی چیز ہدایت کی چیز میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ صحبت آتی ہے۔ صحبت کس کی؟ کسی اللہ والے کی۔
اس سے ریکٹیفائی ہوتی. کیوں؟ سچی لائن پہ لے کے آ رہا اللہ تعالیٰ. سچی لائن آتی ہے، بس محبت آتی ہے، صحبت. ہر چیز بغیر صحبت کے کوئی بنتی ہی نہیں. سارا دین جس کا نبی کے پاس جو پھیلا 1 لاکھ سے اوپر کون تھے؟ صحابہ تھے. ان کی تعریف کیا تھی؟ صحبت تھی. ان کی تعریف کیا ہے؟ صحبت تھی. ان کے بڑے سے بڑا عاشق بھی ہو، یا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ جو کچھ کیا ان کو، لیکن کتنے بڑے عاشق تھے. نبی خود مانتے ہیں یہ میرا بڑا عاشق ہے. جس بات عمر کو بھیجا، علی کو بھیجا دعا کے لیے تھا نا، لیکن نہیں، صحابی نہیں کہا ان کو، کیونکہ صحبت نہیں لی انہوں نے. اور نبی کی صحبت کا کمال یہ تھا کہ 1 سیکنڈ بھی جا کے ایمان کے ساتھ صحبت لے نبی کی، وہ صحابی بن گیا. بڑا اعلیٰ درجے کا ان کا تو کرنٹ تھا نا ایک دم، جو نور جاتا تھا انسان کے اندر. 1 سیکنڈ کے لیے اندر سے ایسا صاف ہوتا تھا نا، چمکتا تھا کہ اس کے بعد دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکے گا شخص. صحیح ہے غلط ہے؟ یہ صحبت سب سے پہلا دروازہ ہے انسان کی ہدایت پانے کا. سمجھ آگی بات؟ سب سے پہلا درجہ صحبت ہے. جس کو نے ہدایت کی طلب کی ہے اس کی گارنٹی کس سے ملے گی؟ اس کو صحبت ضرور ملے گی. پھر آگے چلنا ہے نا اس سے. صحبت کے بعد دوسری چیز جو آئے گی فوراً وہ کیا آئے گی؟ مداومت آئے گی، ہمیشہ کی پابندی. کس چیز کی؟ صحبت شیخ سے کیا لیتا ہے آدمی؟ ذکر اللہ. اس کو صحیح چاہیے نا اندر اس کو. پھر صحبت شیخ سے نور ملتا ہے نا اس کو. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے حدیث کے اندر، کیا کرتا ہوں؟ صدر الاسلام، اس کے سینے کو کھول دیتا ہوں. ان نور ادخل صدرہ، پھر ایک نور اس کے سینے میں ڈال دیتا ہوں. حدیث ہے یا نہیں مشکات؟ وہ کون سا نور ہے؟ ذکر اللہ کا نور ہے. اس میں ذات اللہ کا نور ہے. وہ صحبت شیخ کے اندر جا کے ملتا ہے انسان کو. کہاں ملتا ہے؟ اس کے بغیر نہیں ملتا. اس کو استعمال کریں. یہ ہے دین ہدایت والا انسان. وہاں ملتا ہے صحبت شیخ میں. کیا ملے گا آپ کو؟ ذکر اللہ ملے گا. وہ ایک نور ہوگا. اللہ کہتا ہے نور ہوگا. وہ نور کیا کام کرتا ہے سچے طالب کے لیے؟ جب وہ نور ذکر کے اندر جاتا ہے تو اندر جگمگ ہو جاتا ہے سارا سینہ اس کا. سبحان اللہ. سینہ اللہ نے صدر کرتا ہے اس کا، صحبت شیخ سے صدر ہو جاتا ہے. کس کے لیے؟ دل اسلام. یعنی کیا؟ اسلام کیا ہے؟ روزہ، نب، حجا، جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے وہ دوڑ دوڑ کے کرنے لگتا ہے صحبت شیخ سے. یہ سچے طالبوں کی بات کر رہا ہوں. اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم کتنے سچے ہیں. نمازوں میں، حج میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حرام میں، حلال میں، سب چیز میں شریعت کو پابندی سے پکڑتا ہے صحبت شیخ کے بعد میں. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اس سینے کو صدر کر دیا. لے لی اسلام کے لیے صدر کیا اس کا. میں نے پرائٹ اس کو دے گا. جاب ہوگا پہلے دیکھے گا اس جاب کے ساتھ میرے دین میں ڈسٹربنس تو نہیں ہو رہی. ماشاء اللہ. شادی کرے گا دیکھے گا میں اس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، اس سے میرے دین پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا نا. دین میں تقویت ہی ہوگی نا. یہ خوبصورت ہے، یہ ہے، فنا ہے، مر گیا، لٹ گیا، عشق ہو گیا، یہ نہیں چلتا. جس کے پاس ہدایت آ گئی اس کا اسٹینڈرڈ آف لائف از اونلی دا ون اسٹینڈرڈ آف لائف. ہی کمپیئر ہز لائف فرام آخرہ. یہ چیز لڑکی شادی کر دکھا کون سی لڑکی بڑی خوبصورت ہے، فلاں ہے، نوکری بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، فلاں. اس کو مل بھی نہیں رہا ہوں بچائی کی لڑکی رہے چلے کر لیں گزارا تو ہوگا. لیکن جو ہدایت ہوگا کہ ساری زندگی کمانا رہ سکتا ہوں لیکن لڑکی اسی سے شادی کروں گا جو میرے اسٹینڈرڈ کی ہوگی. یا آپ کے اسٹینڈرڈ کیا ہے کہ جس سے مجھے دین میں تقویت پہنچے. باپ پڑھتا ہو، دین کی بات کرتی ہو. یہ نہیں عالمہ حافظہ کے معاملہ نہیں میں کہہ رہا، نو، جو شریعت پہ چلتی ہے، اللہ کا خوف رکھتی ہو، نبی پاک نے محبت کرتی ہو. اس کے بچے دیکھیں پھر کیسے نکلتے ہیں. وہ انسان کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا. جو دنیا دار ہوگا اس کا دوسرا اسٹینڈرڈ ہوگا. جوتے کھائے گا ہمیشہ دنیا دار. دین سمجھا رہا ہوں آپ کو دوست، انڈرسٹینڈ. سارے قرآن حدیث سے بتا رہا ہوں.
سمجھ آ رہی بات؟ وہ نہیں دیکھے عشق ہو گیا فلاں ہو گیا، نہیں، وہ پہلے کر لیے جب ہدایت یافتہ نہیں تھے تب تو غلطی کر جاتا ہے نا آدمی. لیکن ایسے لوگ اللہ پاک کیا کرتا ہے پھر بعد میں جب ان کو سمجھ آتی ہے کہتا ہے پہلے بیچارہ جاہل تھا اب سمجھ آ گیا پھر اس کی بیوی کو بھی صحیح کر دیتا ہے. اب جو سمجھدار ہے وہ تو یہ غلطی نہ کرے. یہ سمجھداری پہلے ہو جاتی ہے انسان سے غلطی ہیں. سمجھدار سے کہتا ہے چلو اب تو بیچارہ سمجھے دیر سمجھے چلو اس کے معاملات کو اللہ کرتا ہے اب صحیح کروں کس طریقے. تو ہدایت یافتہ ہدایت ملتی طلب سے. جس نے طلب کی اللہ فوراً ہدایت دیتا ہے. ہدایت کی پہلی نشانی کیا بتائیے آپ کو؟ اللہ والے کے پاس بھیجتے اللہ تعالیٰ سے صحبت شیخ عطا فرماتا ہے. صحبت شیخ سے اس کو پہلا انعام کیا ملتا ہے؟ فہمت ملتی ہے. کس چیز کی؟ کہ پابندی اللہ کے ذکر کی ملتی ہے اس کو. سب کچھ چھوڑ سکتا ہے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑے گا کبھی. میاں زندگی کا وہی ہے جہاں میرا ذکر بھی پورا ہو جہاں میری نمازیں بھی پوری ہوں. وہ نوکری مجھے پسند ہے بے شک وہاں 1000 ملتا ہے یا مجھے 10 ملتا ہے مجھے آئی ایم ہیپی. میں ایسے انسانوں کو بڑا خوشحال دیکھا ہے بڑا خوشحال دیکھا. ان لوگوں کو تو خیر ہوتے یہاں بھی ذلیل ہوتے ہیں. اس کی بھی کبھی سناؤں گا آپ کو ایک سٹوری ساری بیان بتا اس بیان کو دیکھے کبھی. تو وہ تو یہاں دنیا میں بھی ذلیل ہیں وہ خوشحال نہیں ہیں وہ امیر نہیں ہیں. ان کی پشتیں پوچھ در پوچھتے سب بھکاری ہیں وہ لوگ. میری بات یاد رکھنا. امیر وہ ہوگا جس نے اپنا چوائس جو رکھا ہوگا جہاں اس کی اعلیٰ درجے کا دین چل رہا ہے. جھوٹ نہ ہو فراڈ نہ ہو غیبت نہ ہو دھوکہ داری نہ ہو کسی سے دینا دینا پاک صاف بالکل. یہ لالچ نہ ہو دنیا کے میرا بھر رہا ہے مال نہیں بڑھ رہا یہ پیسہ وہ نہیں. اس کا صرف اتنا حساب ہوگا میرا گزارا چل رہا ہے اس میں آ رہا ہے زیادہ کم آ رہا ہے. یو ڈونٹ کیئر فار دیٹ. دیٹس دی لائف. ہدایت یافتہ لوگ they don't have home for this. وہ دنیا کو تبدیل نہیں کرتے گھروں کو چینج تو کرتے نہیں پھرتے ملکوں میں بھاگتے نہیں پھرتے. ان کا سفر ہر چیز جو ہوتا ہے ایک اسٹینڈ اپ ہوتا ہے کیا کہ دین کہاں میرا صحیح ہوگا. کبھی آپ نے سوچا ہے اس ملک میں آنے سے پہلے کہ میری بیوی کا کیا ہوگا میرے بچے پردہ اتاریں گے میری بیوی صحیح رہیں گی میری بیٹیوں کو کیا ہوگا کون سے اسکولوں میں جائیں گی کہاں نہیں جائیں گی کیسے بیٹھیں گی کس طرح ہوں گی. انگلینڈ لگ گیا جی ہمارا ویزا چلو بھاگو دیکھی جائے پتہ نہیں کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے بچوں کو کیا حال ہوگا کچھ نہیں جی مچا. حالانکہ وہ وہاں نوکری کرتے اپنے ملک میں ان کو بھی پیسہ ملتا وہاں لیکن کیا ہے کہ وہاں دین کا کمپیئر نہیں کیا ہم نے اس چیز کو. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو کیا آدمی سمجھتا ہے وہ ذلیل ایسا ذلیل ہوتا ہے زندگی اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے شخص جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. زندگی وہ روتا رہتا ہے دعا بھی یہی ہوتی ہیں اس کی سجدے بھی یہی ہوتے ہیں غم بھی یہی ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے دنیا کے غم میں پڑ جاتا ہے اس غم کے اندر اس کو بڑھاتا رہتا ہے اس کے غم کو. اس نے طلب ہدایت نہیں کی مجھ سے. جب بندہ طلب ہدایت کرتا ہے اس کے لیے کیا کرتا ہوں سب سے پہلے اس کا انتظام کرتا ہوں کہ اس کے ایک پکا عاشق دیتا ہوں اپنا جو اس کو پکڑ لیتا ہے اپنے پروں میں ڈھانپ لیتا ہے پھر اس کی تربیت کرتا ہے مرغی کی طرح بچے کی طرح. کس چیز سے؟ نور ڈال دیتا ہے میرے سینے میں اس میں ذات ہے. اس نور کی کیا پہچانی ہے؟ اس نور کی پہچانی یہ کہ اس جیسے یہ بند کر دیں آپ بلب لگائیں گے سب پتہ لگے گا آپ سمجھ میں. تو اس شخص کے نور کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کو حرام حلام ایسا نظر آئے گا کہ وہ بھاگے گا اس حرام سے. Oh, I'm seeing these things wrong. جسے سور ہے تو بھائی یہ تو شراب ہے یہ تو اور زنا کرانا چاہتی ہے سب کلی اس روشن ہو جاتی ہیں چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو دکھانا شروع کر دے گا. تو اس کو محنت کرنی نہیں پڑے گی کسی گناہ کو چھوڑنے کے لیے اس طرف کے بعد. یہ سیف ہمسیلف کون سا وہ نور آ گیا ہدایت کا. کس سے ہے؟ صحبت شیخ سے. اس کو مدافعت کہتے ہیں. اس پر پابندی اختیار کرے گا. تیسری بات ہے محافظت. یاد رہیں گے باتیں آپ. تیسری چیز وہ کیا چیز ہے؟ محافظت یہ ہے کہ پھر وہ اپنی حفاظت کرے گا. کس چیز سے؟ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا. آنکھیں نیچے کرے گا کان بند کرے گا ان جگہوں میں نہیں جائے گا. لا تقرب الفحشاء یہ نہیں کہ گناہ نہیں کرے گا بلکہ ان چیزوں سے بھی بچے گا ان کے قریب بھی نہیں جائے گا جہاں سے اس کو مطلب یہ ڈر ہوا کہ یہاں سے میرا زنا نہ ہو جائے یہاں سے کوئی غلط چیز نہ ہو جائے یہاں سے میری آنکھ غلط کام نہ کر دے. تو he will escape himself from this like anything. یہ نشانی ہے صادق لوگوں جنہوں نے طلب مانگی ہے.
سمجھ آ رہی بات؟ دین صحیح بتاتا ہوں میں آپ کو، ماننا آپ کا کام ہے، معمولی چیز تھوڑی ہے اسلام. پھر اس کی تیسری اسٹیج میں کیا آتا ہے؟ حافظ آتی ہے، بچاتا ہے اپنے تقرب الفحشاء، اپنی آنکھوں کو، جسم کو، حال کو. وہ عورت بھی بچاتی ہے، مرد بھی بچاتا ہے کہ نہیں یار میرے اس میں گناہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، کیونکہ ایک نور اس کے اندر جا چکا ہے. سمجھے؟ اب جب چوتھی چیز پہ ندامت، 4 چیزیں آ جاتی ہیں انسان کے اندر. کیا پہلے بتائی تھی میں؟ مصاحبت، ندامت، محافظت اور ندامت. چوتھی چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک ریگریشن پیدا ہو جاتی ہے ایک چیز کی. کیا؟ انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے نا کوئی، نبی ہے جس سے کوئی غلطی نہ ہو. ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آنکھ اٹھ گئی، ہاتھ اٹھ گیا، انسان غلطی ہو جاتی ہے، غصہ آ گیا، کچھ آ گیا، تو پھر اس کو نیند نہیں آتی. اتنا ریگریشن ہوتا ہے کہ جب تک اس کی اللہ سے معافی نہ مانگ اس کو آرام نہیں آتا. یہ 4 چیزیں جس میں آ گئیں، سبحان اللہ، وہ کیا ہو گیا پھر؟ ماشاءاللہ سچے ہدایت یافتہ ہو گئے. صحابی بیٹھے تھے، حدیث سنا رہا ہوں یہ میں آپ کو، یہ تو بڑے کمال کی بات کی آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جناب اندر ہمارے سینہ کھل جائے، اس کھلنے کے بعد ہمارا سینہ صدر ہوتا ہے اسلام کے لیے، اور سب چیزیں ہمارے اسلام کے احکامات پورے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ نور آ جاتا ہے، اور نور جو ہمارے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو یہ تو یہ بڑی زبردست بات کی ہے. بولا صحابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے فرمائی ہے بات، تو انسان بڑا اونچا بن جاتا ہو. مشکات کی حدیث ہے. صحابی جن کے درجہ آپ سمجھتے ہیں، کسی کی کوئی نشانی ہے؟ سبحان اللہ. ہم بھی دیکھیں ہمارے اندر یہ چیز آئی ہے نہیں آئی ہے. آج میں بھی کہنے لوگوں میں تو بڑا ہدایت یافتہ ہوں، میں تو یہ ہوں فلاں ہوں. کہتے ہیں نشانی تو ہے، جس میں یہ نشانی آئے وہ سمجھے اپنے آپ کو. یہ 4 چیزیں میرے میں آ گئی ہیں، صحبت سے میں نے اختیار کی ہے، میری طرف صادق تھی. یہ کیا چیزیں ہوں؟ حدیث بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی نشانی تو ہر چیز کی ہونی ہے، جب تبھی تو پتہ چلے گا بھی صحیح ہے غلط ہے. کہ اس کی کیا نشانی ہے؟ پھر ہمیں بھی پتہ چلا، ہمارا سینہ کھل گیا ہے، ہمیں نور اندر آ گیا، ہمیں کیسے پتہ چلے اس چیز کا؟ صحبت شیخ بھی ہے، سب کچھ ہے، صحبت بھی شیخ بھی ہے، ذکر بھی کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، چوہوں سے بچتے ہیں. تو کیا یہ چیز ہمارے اندر آئی ہے؟ کیوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص صحبت شیخ بھی کرے، یہ بھی کرے، 4 چیزیں کرے اور پھر کس میں آ جائے. کیوں کہ اصل چیز جو دیکھیں تو اس کا ارادہ، اس کی نیت، اس کی طرف سچی ہے، تب آئے گی یہ چیز. یہ یاد رکھنا. اگر یہ 4 چیزیں بھی کوئی آدمی کر رہا ہے لیکن نہ اس کا ارادہ تھا، شیخ کے پاس میں جاؤں گا تو اس کا ارادہ یہ نہیں تھا. کیا ارادہ چاہیے ان چیزوں کا؟ ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ سچی طلب. کیا کہ یا اللہ میں جو انسان کے پاس جا رہا ہوں، یہ جب ہاتھ پکڑ رہا ہوں، یہ بیعت کر رہا ہوں، جب تک اس کا طلب ہی صادق نہیں ہوگا تو یہ 4 بیٹھا رہے کچھ نہیں ہوگا. کیا کہ میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے یہاں پر. یہ جو ارادہ لے کر انسان نہیں آیا، وہ بالکل ساری زندگی بیٹھا رہے شیخ کے پاس، کچھ نہیں ملے گا. گندا انڈا ہے وہ. یہ بھی سننے، یہ نہیں صرف بیٹھ سے کام چلے گا، نہیں، آپ کا معاملہ سارا چلے گا کس وقت؟ ارادے پر چلے گا اور آپ کی طرف پر چلے گا. یہ بھی یاد رکھنا اس بات کو. آج بڑا اچھا مضمون ہے مولانا جو بتا رہا. مجھے بڑا مزہ آیا. ٹائم یہ لگتا ہے ٹائم 5 منٹ اور پیچھے کر دے تاکہ موضوع پورا کر دے. بہت زبردست مضمون ہے آج. تو کیا ہے کہ اس کا ارادہ ہو بیٹھنا ہے، پہلے ارادہ پکا کرے. کیا ارادہ کر کے آئے گا؟ جس وقت پہنچنے جائے گا اپنے شیخ کے پاس تو یہ ارادہ پکا کر کے 10 دفعہ بیٹھے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں. جب ایسی ارادے سے بندہ شیخ کے پاس پہنچ گیا، واللہ وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا. کیونکہ اس نے ہر چیز شیخ کی ماننی ہے. اس نے کہا تیرا بزنس حرام ہے، کہتے یہ پڑا بزنس. میں جب حضرت کے پاس گیا، مجھ سے زیادہ دنیا دار ابھی وہ کوئی بھی اس وقت کوئی تھا، تو میں نے جا کے آئے کیوں ہو؟ سبحان اللہ، ارادہ بتاؤ. پھر شیخ نے کہا تم تو 2 بات ہوئی ہماری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے آپ؟ میرا نام یہ ہے. کہاں سے؟ فلاں جگہ سے. کیوں آئے ہو؟
Why are you here sitting in front of me? Reason. میں کہا ریزن ہے جناب. کیا ریزن ہے تم میرے پاس آئے ہو مجھ سے مل رہے ہو؟ میں کہا ریزن لے کے رہا ہوں. کیا ریزن؟ میں کہا یہ دنیا چھوڑنا چاہتا ہوں, ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں مصلی پہ آپ سے. جب میں نے سیکھا تو حضرت مراد ایسے کھڑے ہو گئے کہ میرے پاس تو کیسا آدمی نہیں ہے اب تک. میں کہا اچھا جی مجھے تو پتہ نہیں, میں تو آ گیا. وقت کون سا تھا؟ ظہر کا, جون کا مہینہ تھا, پتہ جولائی کا. بڑی لمبے دن ہوتے ہیں پاکستان, پتہ ہے آپ, دیہات میں سب گرمی پڑتی ہے. بڑا لمبا ٹائم مل گیا مجھے, ظہر کا باقی ٹائم تو لمبے ہوتے ہیں بعد میں اصل مغرب. یہ گفتگو میرے اکیلے بیٹھے ہیں, وہ بھی میں بھی اکیلا ہوں, اور کبھی آپ اکیلے ہوئے ہی نہیں. اب ایسے ہوئے کہتے ہیں میرے پاس تو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے. میں کہا میں تو آ گیا ہوں. اتنی دور سے آپ اس لیے؟ میں کہا میں تو اسی لیے ہوں, دنیا چھوڑنا چاہتا ہوں. وہ یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. کہتے ہیں اس لیے ہیں. کہتے پھر بیٹھ جا, بس ختم پھر معاملہ. پھر وہی بنا کے چھوڑا مجھے. جب باہر نکالا نا مغرب کے وقت, اثر پڑی ہم نے, سی پڑی وہاں سے, وہ بھی نہیں میڈیٹیٹ, جیسے پرسر تھے سب باہر نکل جاتے تھے. کتنے کون شخص یہ آیا ہے, شیخ کے ساتھ بیٹھے تھے, ادب تھا. تو مغرب پھر ہم نکلے جناب, وقت کئی گھنٹے ہو گئے ہوں گے ماشاء اللہ. میں بھی دم دم اور حضرت کا تو ماشاء اللہ معاملہ نور نور کو جب نکلے تو بس اسی وقت میرا ہاتھ کھڑا کر کے 150-200 کا مجموعہ تھا, کہتے یہ شخص جا کے ذکر کرے گا بھی اور ذکر کرائے گا بھی. خلافت دے دی. حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے اندر یہ صفات آ جاتی ہیں, سینہ اتر جاتا ہے, تو اس میں ایک صفت آ جاتی ہے. کیا نشانی ہے؟ تجافی دار الغرور. پہلی نشانی اللہ میں کیا کہ اس کو سب سے پہلے دنیا کی طرف سے رخ موڑ لیتا ہے. بڑا نا پہ بندے نے دکان بھی گئی, کاروبار بھی گیا, ڈگری میں گئی, یہ بھی گیا, وہ بھی گیا. میں دنیا کے لیے نہیں بھاگا کہ ہمارا پیر تو وہاں ملے گا جی, ہمیں تو انگلینڈ میں جائیں گے تو وہاں ہمارا پیروں کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں, گھر کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں, ماں کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں, باپ کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں. نہیں, مجھے کہا تو نے سب کچھ چھوڑنا ہے, اللہ کے لیے چھوڑ سکتا ہے. میں یہ تو کرنے ہوں جناب. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے قانون ہے جو قرآن حدیث میں غلط ہو سکتا ہے, کبھی بنے ایسے صادق. آپ دیر نہیں ہے وہاں ولی بننے کے لیے, کتب بننے کے لیے, غوث بننے. کون کہتا ہے؟ یہ تو سیکنڈ میں فیصلے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم صادق ہے ہی نہیں. کہاں کہتے اللہ مجاہدہ کرو کہ یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں, تہجد کے بعد ملتی ہیں, وہ اتنے رکڑے کرو گے, اتنے قرآن پڑھو گے تب بنو گے, اتنے وہ کرو گے. آج تک میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا. 15 قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں, بڑے بڑے عالم بھی دیکھیں, راتوں کو جاگتے ہوئے دیکھیں, میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا. لیکن جس کو بنتے دیکھا ہے وہ ایک سیکنڈ بنتے ہوئے دیکھا ہے, جس نے اللہ کے ہاتھ پہ وعدہ کر لیا کہ دنیا گئی اور آخرت آ جائے. دینا پڑتا ہے بہت کچھ میرے بھائیو. ایسے نہیں رو رہے ہیں, ہاتھ اٹھا رہے ہیں, لائٹیں بند کر رہے ہیں رمضان میں, یہ سب رم ہے. کیونکہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں, بس حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. یہ اس کی نشانی ہے. مال نہیں آتا بیعت ہونے کے بعد, دنیا نہیں بڑھتی ہے. یہاں یہ ہوتا ہے, وہاں دنیا بڑھتی ہے بیعت ہونے کے بعد. یہ پہلے ایسی کچھ چیز آج کچھ ہو گئے ہیں, سب حسب دی برکتیں. اللہ نہ کرے میری برکتیں ایسی ہوں بھائیو. تو میرے پاس تو بہت کچھ ہوتا آج. پھر میرے پاس تو ٹھٹ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ دنیا لے لو یا آخرت لے لو. فرمایا تجافی الغرور. پہلی نشانی یہ ہوگی جو اس نے جنت لینی ہوگی, جو میرا دوست ہوگا, یہ میرا مشاہدہ کرے گا, جنت میں سیریں کرے گا. پہلی نشانی کیا؟ تجافی الغرور, کہ اس دھوکے دار دنیا سے رخ کو پھیر لے گا. کتنے ہمیں بتا اللہ کون توڑتا ہے میاں دکانیں کاروبار, رونا ہی ہے ہمارا سارا زندگی کا. مرض ہے کہ اسی شہد کی موت کر لیتا ہے, پاگل ہم کو چھوڑ دے. یہ ڈاؤٹ ہے, یہاں سے نکلیں گے, یہاں سے ختم, ویسے کہ ویسے باہر جا کے. وہاں سودا میں نے خود کر کے دیکھا ایک فقیر سے. سوال ہی پیدا ہوتا, اللہ والے کے پاس جائے, اس کو قرآن کہہ رہا ہے, اور خالی آ جائے وہاں سے. ذکر سیکھ لطیفہ قلب, کچھ نہیں بنتا اس سے.
کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے. طلب سچی کرو کہ جناب سب کچھ چھوڑ دوں گا، یہ کیا بات ہے؟ تجافی کرو، تجافی. اس دنیا کو چھوڑ دو جو دھوکے باز ہے، غدار ہے، بے وفا ہے، تو اس پہ مرتا ہے. مرنے والی چیز پہ مرتا ہے، اس لیے نماز چھوڑ رہا ہے. اس لذت عبادت تیرے پاس نہیں ہے اور تو آنا چاہتا ہے میرے پاس. نہیں، سدا غلط ہے. ہر اس چیز کو نکالتے اپنے ذہن جسم سے نکالتے جس سے کوئی تعلق تیرا نہ ہو. تب بات کر بکواس. جتنے جھوٹے ہیں ہم لوگ، مسجدوں میں جھوٹ بولتے ہیں بیٹھ کے، اللہ کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، نماز سے جانا پاتے ہیں، کسی چیز سے نہیں ملتا. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سچی طلب. سچی طرف سے سچی بڑی چیز کیا ملتی ہے؟ ہدایت. ہدایت بس کیا ہوتا ہے؟ اللہ سینہ کھولتا ہے، سینہ کھولنے کے بعد نور آتا ہے. یہ ہے سسٹم. یہ نشانی کیا ہے کہ اس کی جب نور آنے کی نشانی یہ ہے کہ دنیا سے نفرت، طلاق، اور دوسری بات انابت الخلود. ارے بول رہا ہوں، فارسی نہیں بول رہا. میری تو کیا دیکھ رہے ہیں، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، یہ عالم بادشاہ. آپ کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھا دوسری بات ہے، پڑھی ہے، بخاری پڑھی ہے الحمدللہ، قرآن بھی پڑھا ہے، سب کچھ پڑھا ہے. سنا تم حدیث ہے، ویسے سنا رہا ہوں آپ کو. کدھر ملتا ہے پھر؟ کہتا ہے ادھر نفرت ہو گئی اس غرور سے، دنیا سے. انامت الخلود. اور محبت کس سے ہوگی؟ کہ جہاں تُونے میرے پاس آنا ہے، خلود، اس دنیا سے محبت بڑھ جاتی ہے. پھر اس کی کیا تیسری بات کہ جب یہ سسٹم دونوں ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آدمی کرتا ہے کیا ہے؟ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ پھر مرنے سے پہلے صرف ایک کام کرتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے. ہائے ہائے کیا حدیث ہے! کتنے جھوٹے فراڈی آدمی ہیں، رو رہے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ مجھے. بالکل فراڈی. ایک سودا کرو، میری زندگی بدلی تھی، میں اللہ کا دوست بنا تھا، مجھے حضرت نے ایک دم پہنچا دیا تھا. صرف کتنی دیر میں ایک بات کی تھی، اس کے بعد الحمدللہ پوری دنیا حیران ہو گئی تھی کیسے ہو گیا. اللہ فرمایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی جب یہ کہا ہے کہ اس کے پاس بھیجتا ہوں سب سے ہدایت کے لیے، تو ان کو اتنی طاقت دیتا ہے ان کی توجہ کے اندر، ان کی دعاؤں کے اندر، کہ اس کو خالی نہیں چھوڑتے. پھر جاؤ تو صحیح کسی اللہ والے کے پاس. ہم تو بریلی بھی ہیں جی، ماک میں جائیں، وہ تو دیوبندی اس کی کیوں پاس جائیں؟ نہیں، اللہ والے کو پہچانے آپ بندرو، اللہ والوں کو پہچانو. سبحان اللہ. آتا ہی سمجھ میں. چلو دل تو ابھی 2 منٹ وہاں کچھ تیز چل رہی گھڑی. میری گھڑی پیچھے ابھی 2-3 منٹ ہیں ابھی میرے پاس. تو ادھر 50 ہو گیا مولانا. 40 اچھا 48. ہاں میری صحیح ہے، اس کا وہ بکواس ہے. 2 منٹ ہیں ابھی، 2 پر اور لگا دیں گے. تو کیا کہہ رہا تھا میں جناب؟ بات سمجھ آ گئی؟ جب یہ سسٹم آتا ہے، سچی طرف پہ اشارہ دی جاتی ہیں، آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نشانی بتا دی کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے. پھر وہ دنیا نہیں گماتا، وہ موت کی تیاریاں کرتا ہے. کہتا ہے آج موت آنی ہے، کل آنی ہے، پرسوں آنی ہے. ریڈی آل دا ٹائم فار دیٹ. وہ ایک مہمان کی زندگی گزارتا ہے. نہ اس کو کمرے کا فکر ہوتا ہے، نہ اس بستر کا فکر ہوتا ہے، نہ اس کی چیز کا فکر ہوتا ہے. بکھرے چیزیں پڑی ہوتی ہیں گھر کے اندر، وہ باہر لگا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کوئی اوپر پڑی ہوتی ہے، کوئی چیز نیچے پڑی ہوتی ہے، کوئی ادھر. کچھ نہیں حساب کتاب. شرماتے ہیں کہ گھر بھی نہ ہے. ہم تو یہ بھی شرماتے ہیں ہمارے گھر بھی کوئی نہ ہے، تو اچھی بات ہے. تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے کہ بس چلے جانا، بس ابھی تو جانا ہے، ہم نے کیا رکھا ہے. ادھر چیز بکھری، ادھر پڑی کتاب، ادھر پڑی ہے بستر، ادھر پڑا ہے تکیہ، ادھر پڑا ہے. میں تو اپنے گھر کسی کو میں یا گھر نہ ہے کوئی باہر ملاقات کر لو. ہم کسی مہمان کو بلانے کے قابل نہیں ہے بھائی، ٹائم ہی نہیں ہے. واللہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ اپنے کمرے کو صاف کر لوں. اہلیہ میری لگی رہتی بیچارے، وہ بھی اس کے پاس کہاں سے ٹائم آیا. اب کیا کرے آدمی، اسی بھی سجدہ کرنے پڑتے گرد کے اوپر. صحیح راز کی باتیں بتایا تھا میں آپ کو اپنے.
اللہ کی قسم صحیح بتا رہا ہوں، قسم پتہ نہیں میں اب کیا کروں، سمجھ نہیں آتا. ہاتھ مرتبہ اجازت مار جانا مار آتی سامنے کچھ بھی نہیں نظر آ بھائی بستر کدھر تکیہ کدھر کون سا سواٹر کدھر. اب ٹائم نہیں ہے انسان کسی ان کو سنبھالے یا آخرت کی تیاری کرے آدمی. اس میں درود شریف نہ پڑھ لے آدمی 10 نیکی ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور سرکار کی محبت ملتی ہے. ایک درود شریف پڑھ اگلے بیٹھ کے اپنے گھروں کو صاف کرے، کمرے کو صاف کرے، مٹی نکالے. وہ یار چھوڑ کیا مٹی نکالنے، درود ہی پڑھ لیتے ہیں تصویر. ہاں تجھے آتی ہے دل نہیں کرتا بسترے پہ جانے کے لیے، چلو ایک تصویر اور کر لیتا ہوں، آدھو کر لو، دیکھتا ہوں وہی تو 3:30 بج گئے، صبح کیسے اٹھیں گے، بڑی مشکل، چلو کیا اٹھنا، چلو بیٹھے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا. نہ رات کا پتہ دن کا. حدیث نے کہہ دیا کہ جو ایسا آدمی ہے وہ تیاری موت کی کرے گا. کتنی جھوٹے ہیں مجھے بتائیں، کتنے فراٹے ہیں. کہاں سے سٹور چلتی ہے؟ سچی طلب سے چلتی ہے. اللہ سے سچی طالب بنو، سچی طلب کرو، اللہ خالی نہیں چھوڑتا. اسی وقت اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے، اس کی رحمت آ جاتی ہے. رحمت کے ساتھ ہی پہلی نشانی اپنے دوست کے پاس بھیج دیتا ہے. جہاں وہ دوست میں ہی بھیج دے گا آپ کو، وہ دل لگا دے گا، محبت پیدا کر دے گا، جوڑ دے گا آپ اس کے ساتھ. آپ اس کو چھوڑنا چاہیں چھوڑ نہیں سکیں گے، چپک جائیں گے آپ اس کے ساتھ. چھوڑنا چاہتے ہیں اب نہیں جاؤں گا، توبہ کر لیا میں وہاں جاؤں، پھر آگے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں کھینچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہ نہیں میں نے وعدہ کیا میری رحمت تجھے صحیح کرے گی. آخر صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا اس کو. اللہ کے وعدے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچی طلب کی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا کے پورے انعامات کے ساتھ داخل کیا. تو ہم نے اپنا سفر کہاں سے شروع کرنا ہے؟ سچی طلب سے. ٹھیک ہے، سچی طلب کے بعد کیا چیز آئے گی؟ ریپیٹ کرتا ہوں، کیا آئے گا؟ ہدایت آئے گی. ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. اللہ کہتا ہے میں بھی نہیں دیتا، میرا قانون ہے یہ. ہدایت میں بھی نہیں دوں گا، لیکن ہدایت ہر ایک کو دوں گا. ہندو مسلم کو 1 سیکنڈ میں دوں گا. کب؟ جب مانگے گا. یہ بات ہے تو ڈبیٹ کر رہا ہوں. طلب کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ ہدایت دے دوں گا تجھے. جب ہدایت آئے تو فوراً دوسرا کام کرے گا کہ میری رحمت کیا کرے گی؟ تجھے اپنے دوست کے پاس بھیج دوں گا. دوست کے پاس پھر تیری تیاری شروع ہو جائے گی. الحمدللہ اگر تو سچا اور بالکل سیدھا صحیح ارادے کے پاس میرے دوست کے پاس گیا ہے تو پھر تیرے اندر ایک نور ڈال دوں گا. اب قرآن کی آیت مجھے یاد آ رہی ہے، تہتدوا، یاد کرا دینا کہیں غلطی ہوتی. والذین تہتدوا، وہ لوگ جن کو ہم ہدایت دے دیتے ہیں. زادہم ہدی، ان کی ہدایت کو ہم بڑھاتے ہیں. آتاہم تقوی، اتنا بڑھاتے رہتے ہیں اس کو. کہاں صحبت شیخ میں بڑھتی رہتی پھر آتاہم تقوی، ہم آخری منزل پہ لے جاتے ہیں. وہ کون سی ہے؟ تقوی کی منزل ہے. جب اس پہ پہنچتے ہیں تو اس کو غوث بناتے ہیں، ولی بناتے ہیں، کتب بناتے ہیں. سارے کے سارے جتنے بھی غوث کتب ولی بنے اس پروسیجر سے بنے. نہ کوئی غوث بن سکتا ہے، نہ کوئی کتب بن سکتا ہے، کوئی مجدد بن سکتا ہے، سب بن سکتے. تو یہ پروسیجر رکھا ہے. انہوں نے ہدایت مانگی، ہمیں نور دیا، شیخ کے بعد یہ کام دیا، انہوں نے اس کے ساتھ بڑھنا شروع کیا. ہم نے کیا کیا؟ آتاہم تقوی، جب ہم نے تقوی دیا تو جب تقوی ان کے پاس گیا تو میں جبریل کو بلاتا ہوں، جبریل ادھر آؤ، میں اس سے محبت کرتا ہوں. ہم محبت کرتے، تم بھی کرو. کہتے میں بھی کرتا ہوں. اے آسمان والوں میں سردار ہوں، تم بھی شخص سے محبت کرو. جب وہ محبت کرتے زمین والے کہتے ہیں لبیک، ہم سب اس سے محبت کرتے ہیں. سانپ، بچھو، شیر، ساری کی ساری اس کتاب ہوتے ہیں. میں حقیقت بتا رہا ہوں، جس اللہ والا کبھی زو میں چلا جائے نا تو شیر جھک کے سلام کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا، شیر ہاتھی جھک کے سلام کرتے ہیں. جب تو مجھے بندر پسند ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری گفتگو پسند آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طه و یاسین الحبیب الامین،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإمام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع المليات ادفع ولياتنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ تمام مرحوم کو بخش دے ہمارے بورڈرنگ کے ساتھی ہیں ان کے چچے جانے کا ہے ہندوستان میں انتقال ہوا ہے ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے ان کے آنے والے امتحان آسان فرمائے یا اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرمائے ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے ان کے پسبان کو اللہ تعالیٰ صبر زمین نصیب فرمائے یا اللہ تو ہماری آج کی مجلس کو قبول فرما یا اللہ جو بھی کہا اس کو قبول فرما یا اللہ ہماری سمجھوں کو بہتر فرما دے یا اللہ قرآن سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما احادیث کے نور کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ذکر سے ہمارا واسطہ مضبوط فرما دے یا اللہ ذکر سے ہمارا واسطہ مضبوط فرما یا رحمٰن آخر ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرما یا رحم الرحمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.